السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی بنیادی معلومات۔ لغوی معنی قرآن مجید کے دیکھتے ہیں۔ قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پڑھنا یا جمع کرنا، اور قرآن کے معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب یا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاح میں قرآن مجید سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا، اسے صحیفوں میں لکھا گیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر منقول ہے۔ قرآن مجید کے کل 55 نام ہیں، جن میں سے 5 نام ذاتی ہیں اور باقی 50 نام صفاتی ہیں۔ ذاتی نام القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل ہیں، جبکہ باقی 50 نام مثلاً مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم وغیرہ یہ سب صفاتی نام ہیں۔ وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ لغت میں وحی سے مراد جلدی سے اشارہ کر دینا، خفیہ اشارہ کر دینا یا دل میں کوئی بات ڈال دینا وغیرہ ہیں، اور اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا۔ تو اس طرح وحی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کی ابتدائی 3 اقسام ہیں: وحی قلبی، وحی ملکی اور کلام الہی۔ وحی قلبی سے مراد اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل کو مسخر فرما دیتے ہیں، اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، تو اس قسم میں نہ فرشتہ کا کوئی واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کی کوئی قوت سامعہ کا یا حواس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو وحی قلبی میں اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی۔ خواب کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں ان کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسری قسم کلام الہی ہے۔ اس دوسری قسم میں اللہ تعالیٰ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، تو اسے کلام الہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو یہ کلام الہی کی مثال ہے۔ تیسری قسم ہے وحی ملکی، یعنی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کرام کے پاس جو ہیں وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے کتنے طریقے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے 6 درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا سلسلۃ الجرس ہے، یعنی گھنٹیوں کی آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو گھنٹیوں کی آواز میں وحی کا نزول ہونا تو یہ پہلی قسم ہے۔ وحی کی دوسری صورت تمثیل ملک ہے، یعنی فرشتے کا کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام دینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو حضرت دحیہ کلبی بہت حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ وحی کی نزول کی تیسری صورت فرشتے کا اصلی شکل میں آنا ہے۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔
ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ مکرمہ میں۔ وحی کے نزول کی چوتھی صورت رویائے صادقہ ہے، یعنی سچے خوابوں کا آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ نزول قرآن سے قبل بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے صبح کو وہ ویسا ہی ہو جاتا۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ ایک منافق نے جادو کر دیا تھا، تو لبید بن عاصم نے، تو اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ وحی کے نزول کی پانچویں صورت کلام الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنا، اور چھٹی صورت نفث فی الروح ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ تو یہ وحی کے نزول کی چھٹی صورت ہے۔ وحی، کشف اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی کے معنی تو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ سے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا ادراک ہو جانا، علم ہو جانا، اور الہام کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، لیکن کشف کا تعلق حسیات سے ہوتا ہے اور الہام کا تعلق جو ہے وجدانیات سے ہوتا ہے۔ کشف اور الہام جو ہے یہ غیر نبی کو بھی ہو سکتے ہیں اور نبی کو بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ وحی کا تعلق صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ہے، غیر نبی کو وحی نہیں ہو سکتی۔ وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں کیا فرق ہے؟ وحی مطلوع جو ہے اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، اس کا ایک نقطہ بھی بدلا نہیں جا سکتا اور نہ ہی بدلا گیا ہے۔ اس اصطلاح کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دوسری قسم وحی غیر مطلوع ہے، جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اور ارشادات ہیں، اور اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وحی مطلوع قرآن کریم ہے اور اسلام کے اصولی عقائد اور بنیادی تعلیمات ہیں، جبکہ وحی غیر مطلوع جو ہے ان تعلیمات کی تفصیل اور ان جزوی مسائل کی مفصل تشریح ہے، اور یہ احادیث کی شکل میں، صحیح احادیث کی شکل میں محفوظ ہیں۔